حضور نے یہودیوں کو بھی بلایا، نصرانیوں کو بھی بلایا، ہر قبیلے والے کو بلا کر ایک یونٹی قائم کی اور اتحاد قائم کیا، سماجی اتحاد قائم کیا۔ اسی کو سماجی اتحاد کہتے ہیں، اسی کو ملی اتحاد کہتے ہیں۔ آج سماجی ملی اتحاد پر فتویٰ لگانے والے، ارے او مولویو مفتیو علماء سو جان لو، میرے نبی نے میثاق مدینہ میں کیا کیا تھا، ریاست مدینہ تیار کرنے کے لیے کیا کیا تھا۔ یہ میثاق کیا ہے، یہ عہد و پیمان کیا ہے؟ یہودی کو اکٹھا کیا، نصرانیوں کو اکٹھا کیا، پھر ایک عہد لیا سارے قبیلے والوں سے، ہم مسلمان ہیں، تم یہودی ہو، تم نصرانی ہو، تم مجوسی ہو، اس شہر میں رہتے ہیں، اس علاقے میں رہتے ہیں، ایسا ہے اس پر ہم سب ایک ہو جائیں کہ جب کوئی باہر والا ہم پر حملہ کرے گا تو سب مل کر ہم اس کا جواب دیں گے۔ سلمان خان کی فلم دیکھنے والوں، اپنی نبی کی سیرت کب پڑھو گے؟ بتا دو ان رام گری جیسے بدبختوں کو، بتا دو نرسیمانند جیسے گستاخوں کو، بتا دو مستشرقین کو، بتا دو کافروں کو، ارے دنیا کا کوئی ایسا آدمی ہو سکتا ہے جو خون نکل رہا ہے مگر انتقام نہیں لے رہا ہے، جسم سے خون نکل رہا ہے مگر بدلہ نہیں لے رہا ہے، یہ فقط ہمارے نبی ہے، یہ فقط مصطفیٰ کریم کی ذات ہے۔ انتقام میں بددعا نہیں، انتقام میں دعا دے رہے ہیں۔ لاؤ کوئی ایسی مثال ہے تو پیش کر دو جس نے گالیوں کا جواب پھول سے دیا ہو۔ لاؤ تمہاری ماں کے دودھ میں دم ہے ایسی شخصیت کو جس نے پتھر کا جواب پھول سے دیا ہو۔ دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں ملتی سوائے مصطفیٰ کریم کے جن کی ہم امت میں ہیں۔ جہاں میں کتنے رسول آئے مگر نہ آیا عظیم تم سا، فہیم تم سا، علیم تم سا، نعیم تم سا، حکیم تم سا۔ ہزار ڈھونڈا تمام دیکھا لیکن کسی نے کہیں نہ پایا، نعیم تم سا، فہیم تم سا، علیم تم سا، حکیم تم سا۔ آج کی اس خطاب کا عنوان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور سیاست۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز حکیمانہ، اس عنوان کو ذہن میں رکھتے ہوئے کچھ موٹی موٹی باتیں سن لیں آپ۔ 12 ربیع النور کو صبح صادق کے وقت ہم بے سہاروں کے سہارا، ہم بے کسوں کے کس، چارہ سازۂ درد منداں، انیس الغربین، جانے عالمین، طٰہٰ و یاسین، مزمل و مدثر جن کو کہا گیا رونق آرائے بزم ہستی ہوئے۔ اللہ نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے بندو میرا نبی تم تک گیا ہے اور میں اپنے اس نبی کو بھیج کر تم پہ میں نے احسان کیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اے مومنو اذ بعث فیہم رسولا، تم میں نے اپنا رسول بھیج کر تم پر میں نے احسان کیا ہے۔ مننا احسان، اسی سے حضور کی عظمت و رفعت کا اندازہ لگا لیجئے اور حضور کے اندر جو جامعیت ہے اس کا اندازہ لگا لیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے تمہیں 2 ہاتھ دیا کام کرنے کے لیے، 2 پیر دیے چلنے کے لیے، پیٹ دیا ہر چیز کو محفوظ رکھنے کے لیے، زبان دیا بولنے کے لیے، کان دیا سننے کے لیے، ناک دیا سونگھنے کے لیے، ہر اعضا تم کو میں نے دیا۔ ماں باپ جیسی نعمت دی، پڑوسی جیسی نعمت دی، بیوی جیسی نعمت دی، بہن جیسی رحمت دی، بیوی بیٹی جیسی رحمت دی، سب کچھ دیا، لیکن اس پر احسان نہیں جتلایا۔ احسان جتلایا کب؟ جب اس بندوں کو، جب اس امت کو، جب اپنے بندوں کو اپنا سب سے پیارا محبوب بھیجا، اپنا سب سے پیارا رسول بھیجا، اپنا سب سے پیارا حبیب بھیجا، مصطفیٰ کریم کو بھیجا، آخری نبی بنا کر بھیجا، آخری نبی کی صورت میں بھیجا، تب کہا اے بندو سنو میں نے اپنا محبوب تم میں بھیج کر میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور ہر زاویے سے مزین ہیں۔ ہر نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا ہو نا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی مبارکن، پوری آیت موجود ہے کہ اللہ نے کتاب دے کے مجھے بھیجا، میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں۔ یہ تو آواز بچپن میں ہی نکلی تھی حضرت عیسیٰ روح اللہ کی،
اس لیے ہم نے کہا ہر نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، لیکن اس میں کیا حکمت ہے کہ اللہ نے اپنے مصطفیٰ کریم سے کہا کہ 40 سال کے بعد اعلان کرنا ہے، اور 40 سال کے بعد اعلان نبوت کروایا صفا کی چوٹی سے۔ اس میں اللہ کی کیا مصلحت ہے؟ اب پھر حضور کی طرز زندگی میں کیا حکمت ہے؟ اللہ کی حکمت یہ کیا حکمت ہے کہ 40 سال کے بعد اعلان نبوت ہو رہا ہے؟ حضور کی اس میں کیا حکمت تھی کہ اعلان نبوت کے بعد جو 13 سالہ منگی زندگی گزاری مکہ شریف میں، وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، بالکل الگ ہے۔ اب پھر اس کے بعد 10 سالہ زندگی مدینہ شریف میں گزاری، وہ بالکل الگ ہے۔ اس میں کیا کیا حکمت ہے؟ 13 سالہ مکی زندگی کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی مدینہ شریف پہنچے تو ایک ریاست قائم کی۔ اس کے پیچھے کیا سیاست تھی اور کیا حکمت تھی؟ نبی ہر کمال کو لے کر دنیا میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ اگر آپ کے دل و دماغ میں کوئی بات پیدا ہو جائے کہ چلو یہ دنیا میں آ کے پڑھے لکھے پھر حکمت جانی، تو میں آپ کو بتاؤں کہ حضور تو پیدا سب سے آخر میں ہو رہے ہیں۔ حضور کی پیدائش کی دعا جس طرز میں ابراہیم خلیل اللہ نے کی تھی وہ دیکھیے کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ابھی میرا نبی جلوہ گر بھی نہیں ہوا، حکمت کی بات کی جا رہی ہے، کتاب کی بات کی جا رہی ہے۔ اور آقا کریم جب دنیا میں تشریف لائے اور جب وحی کا نزول شروع ہوا تو جبریل امین آئے اور کہا اقرأ، پڑھیے، اقرأ۔ آقا کریم نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اب اس کے پیچھے کیا حکمت تھی؟ اس کو بھی بچاتا ہوں۔ کہا اقرأ، پھر دوسری بار جبریل امین نے کہا اقرأ، پڑھیے، حضور پھر خاموش ہیں۔ پھر تیسری بار جبریل امین نے کہا اقرأ، پھر خاموش۔ اللہ کی جانب سے اس میں ربک کا اضافہ ہوتا ہے۔ جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اب مصطفیٰ کریم پڑھ رہے ہیں۔ اب میرے آقا نے اس کی تلاوت کی۔ حضور پہلی بار میں خاموش، دوسری بار میں خاموش، تیسری بار میں خاموش۔ اس کے پیچھے بھی جو ریزن ہے، جو حکمت ہے، کئی ساری حکمت ہے۔ ایک حکمت بتا دوں، حضور کی خاموشی کے پیچھے جو حکمت تھی وہ یہ، ابراہیم جبریل امین نے جیسے ہی حضور کو پڑھایا تھا ویسے ہی اگر حضور پڑھ دیتے تو دنیا کے مستشرقین یہ بھی اعتراض قائم کرتے، دنیا میں کفار یہ بھی کہہ دیتے کہ محمد عربی کے استاذ جبریل امین ہیں، یہ جبریل کے پڑھائے ہوئے ہیں، جبریل ان کے استاذ ہیں، اللہ کی جانب سے اللہ ان کے استاذ نہیں ہے۔ حضور کی خاموشی، پھر اس میں ربک کے ساتھ جب اضافہ ہوا تب محمد عربی نے تلاوت کی۔ یہ بتانا تھا دنیا میں چاہے جبریل امین ہو، دنیا میں کوئی میرے نبی کا استاذ نہیں ہے۔ میرا نبی تو میرا نبی، یہ کہہ لیجئے میرا نبی تو وہی سے لکھے پڑھے ہوئے آئے تھے۔ اللہ نے مزین کر کے بھیجا۔ کمال کی حکمت مصطفیٰ کریم کے اندر پیدائشی ہے، کمال کی سیاست مصطفیٰ کریم کے اندر پیدائشی ہے، کمال کی تعلیم مصطفیٰ کے اندر پیدائشی ہے، ہر چیز مصطفیٰ کریم کے اندر پیدائشی ہے۔ وہ تو کہتے ہو کسے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو کس نے سکھائی تھی آداب فرزندی؟ ہم یہ کہتے ہیں محمد عربی کو کس نے تیر اندازی سکھائی تھی؟ محمد عربی کو کس نے تلوار بازی سکھائی
آئی تھی؟ محمد عربی کو کس نے یہ سب سکھایا تھا؟ بدر میں بھی حضور ہیں، غزوات میں حضور ہیں، حضور کی حکمت ہے، حضور صحابہ کی ٹریننگ بھی دے رہے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں صرف حکمت کی تعلیم، صرف سیاست کی تعلیم، یہ سب انہی چیزوں کی تعلیم نہیں، بلکہ مصطفیٰ کریم پیدائشی طور پر فن حرب و ضرب سے بھی مالا مال تھے۔ حضور کو کس نے سکھائی؟ بات بڑی لمبی ہوتی چلی جائے گی۔ ایک حکمت آپ نے سن لیا، حضور کی خاموشی کیوں تھی؟ کوئی یہ کہہ سکتا تھا اس کے استاد تو جبریل ہیں، حضور کی خاموشی یہ بتانا ہے کہ میں نے دنیا میں نہیں پڑھا، میرا پڑھانے والا اللہ ہے۔ دوسرے مقام پہ صاف کلیئر ہوا، الرحمن علم القرآن، پاک ہے وہ ذات، رحم کرنے والی ہے وہ ذات جس نے مصطفیٰ آپ کو قرآن کی تعلیم دی، قرآن سکھایا۔ جب اگر آپ کے 20 سالہ امام دارالعلوم علی حسن سے دیگر اداروں سے فارغ ہونے والے مولانا ظفر آپ کو پڑھا دیں، اگر حضرت مفتی سید تنویر سعدی صاحب جنہوں نے امیر العلوم سمنانیہ میں تعلیم حاصل کی، کیرلا سے فارغ ہوئے، دیگر اساتذہ کے پاس جانوے ادب طے کیا، وہ اگر آپ کو پڑھا دیں اور پوری توجہ کے ساتھ پڑھا دیں تو لوگ یہ محلے میں کہیں گے حبیب نگر میں یہ مفتی تنویر سعدی صاحب کا چہیتا ہے، ان کے درس قرآن میں بیٹھا ہے، درس حدیث میں بیٹھا ہے، اس لیے اس کے علم کا معیار اونچا ہے، یہ مولانا ظفر نے پڑھایا اس لیے ان کے علم کا معیار اونچا ہے، یہ سیدوں نے پڑھایا اس لیے ان کے علم کا معیار اونچا ہے۔ تو جب ان بزرگوں کے پڑھائے ہوئے کے شاگردوں کے علم کا اندازہ نہیں لگا سکتے تو مصطفیٰ تو وہ ہے، کونین کا دولہا تو وہ ہے، شمع بزم ہدایت تو وہ ہے، جان غریب عالمین تو وہ ہے، طہا و یاسین تو وہ ہے، رحمت للعالمین تو وہ ہے جسے خود خدا نے پڑھایا ہے۔ تو اب اسی سے اندازہ لگا لو مصطفیٰ کریم کتنے باکمال ہوں گے، کتنی شان کی بلند ہوگی۔ کسی کو سکھانے کی ضرورت نہیں۔ 40 سال تک وحی کا نزول بھی تو نہیں ہوتا تھا کہ اے مصطفیٰ آپ امانت داری دکھاؤ، اے مصطفیٰ آپ سچائی کے ساتھ رہو، اے مصطفیٰ آپ انصاف قائم کرتے رہو، اے میرے نبی آپ بھائی چارہ قائم کرو، مکہ کی سرزمین پر ماحول بناؤ۔ یہ دور جہالت چل رہا تھا، یہ زمانے جاہلیت چل رہے تھے، اے مصطفیٰ یہ لڑکیاں زندہ دفن ہو رہی ہیں، اسے بچاؤ۔ 40 سال تک وحی کا نزول تو نہیں ہو رہا تھا، مگر مصطفیٰ امانت بھی دکھا رہے ہیں، مصطفیٰ امین بھی ہے، مصطفیٰ صادق بھی ہے، مصطفیٰ کریم بھی ہے، مصطفیٰ سب کچھ ہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ پیدائشی طور پر آقا کریم کو ساری دولتیں ملی تھی، اب 40 سال کے بعد جب کوہ صفا سے اللہ کی جانب سے حکم ہوتا ہے اعلان نبوت کرو، تو میرے نبی نے سب سے پہلے کہا تھا اے ابو جہل سنو، اے کفار قریش سنو۔ آقا کریم نے سبوں کو اکٹھا کیا، تمام قبائل والے کو اکٹھا کیا، پھر مصطفیٰ کریم نے کہا تم مجھے امین مانتے ہو؟ کہا ہاں امین مانتا ہوں۔ کہا صادق مانتے ہو؟ کہا ہاں تمہیں ہمیشہ سچ بولتے ہوئے دیکھا ہے۔ کہا تم مجھے منصف مانتے ہو؟ کہا ہمیشہ انصاف قائم کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب مصطفیٰ کریم نے کہا کہ میری ایک بات مانو گے؟ کہا ہاں مانو، تم تو امین ہو، تم تو سچے ہو، تم تو انصاف ور ہو، تم تو صلہ رحمی کرنے والے ہو، تمہاری بات مانی جائے گی۔ اب مصطفیٰ کہہ رہے ہیں، مصطفیٰ جس مشن کو لے کے آئے تھے، آقا کریم جس مشن کو لے کے آئے تھے، ہم سب کے آقا جس مشن کو لے کے آ رہے تھے، اب یہ اعلان ہو رہا ہے اللہ کی عبادت کرو، اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کی جاتی ہے، وہ ایک ہے، سب کا معبود ایک ہے۔ اب وحدانیت کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ ابو جہل چھٹنے لگا، ابو لہب چھٹنے لگا۔ یہ 40 سالہ زندگی اور پھر حضور کا یہ کہنا امین مانتے ہو؟
ہو, سچا مانتے ہو. اس کے پیچھے بھی حکمت تھی. اگر مصطفیٰ چاہتے تو پہلے ہی کہہ دیتے اللہ کو ایک مانو. مصطفیٰ چاہتے تو پہلے ہی کہہ دیتے میں محمد الرسول اللہ ہو. مصطفیٰ چاہتے تو پہلے ہی مشن کو اعلان کر دیتے مشن کا, لیکن نہیں, پہلے اپنی ذات منوائی. کہا امین مانتے ہو, کہا سچا مانتے ہو, کہا صادق مانتے ہو, کہا ہاں. آقا کریم نے یہ درس بھی دے دیا, یہ ان کی زندگی سے ایک حکمت بھی نکل کے آ گئی 40 سال زندگی سے, کہ اگر تم تبلیغ کرنا چاہتے ہو تو پہلے اپنی ذات منواؤ, پھر اپنی بات منواؤ. دنیا جب ذات مان لے گی پھر تمہاری بات بھی مان لے گی. اگر تم چوراہوں پہ بیٹھ کے گپے بازی کرو, چوراہے پہ بیٹھ کے ہر فحش کام کرو, فجار والا کام کرو, فسق و فجور والا کام کرو, پھر تبلیغ کرو گے تو لوگ نہیں مانیں گے. کہہ رہے یہ تو ہمارے ہی جیسا ہے, نہیں مانیں گے. حضور نے یہ زندگی سے درس دے دیا, پہلے اپنی ذات منواؤ پھر بات منواؤ. جب لوگ ذات مان لیں گے تو بات بھی مانیں گے. اب آقا کریم کا طرز حکیمانہ دیکھیے. اللہ نے کہا مصطفیٰ اعلان نبوت کر دیا نا, بہت شارٹ میں, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اپنے قرابت داروں کو ڈراؤ, قریب لاؤ اللہ سے, تبلیغ کرو. آپ تبلیغ کا آغاز مصطفیٰ سب سے پہلے اپنے گھر سے کر رہے ہیں. اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ تبلیغ کا آغاز پہلے اپنے گھر سے. اس کے پیچھے جو حکمت ہے وہ یہ کہ گھر والا اپنے گھر والے کے سارے عیوب کو جانتا ہے. گھر والا اپنے گھر والے کی ساری برائی کو, اچھائیوں کو جانتا ہے. یہی وجہ میرے آقا نے ایک مقام پہ فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے نزدیک سب سے بہتر ہے, گھر والوں کے نزدیک سب سے بہتر ہے, کیونکہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, یہ بیوی تمہارے لیے لباس ہے, تم بیوی کے لیے لباس ہو. لباس جسم سے سٹا ہوتا ہے, لباس جسم کے عیوب کو جانتا ہے پھر چھپا کے رکھتا ہے. اگر بیوی کے نزدیک تمہارا کیریکٹر اچھا ہے, کردار اچھا ہے, اور جب کبھی نوبت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی آ جائے اور بیوی کا دل میں خیال تک نہیں آئے کہ ارے اس کے پیچھے میں نماز پڑھوں, یہ تو سب سے برا آدمی ہے. باہر میں اچھا بن کے رہتا ہے, گھر میں برا بن کے رہتا ہے, اس کے پیچھے تو نماز مکروہ ہو جائے گی. سمجھ گئے میری بات؟ گھر والے سب سے زیادہ گھر والے کو جانتے ہیں. حضور نے سب سے پہلے اللہ کے حکم سے گھر سے تبلیغ کا آغاز کیا, سب جانتے تھے. اب اگر حضرت ابو طالب کی ہسٹری سناؤں تو پھر بات لمبی ہو جائے گی. سب جانتے تھے. انہیں کیا گھر والا کیا, کائنات پہچانتی تھی, کائنات حضور کو جانتی ہے, سوائے کچھ شرپسند جن کے یا شرپسند انسانوں کے ساری کائنات مصطفیٰ کو پہچانتی ہے. توریت میں بھی چرچا ہو چکا تھا, انجیل میں بھی چرچا ہو چکا تھا, زبور میں بھی چرچا ہو چکا تھا, ہر کتاب میں پہلے کے لوگوں نے بشارتیں دے رکھی تھی, سب کو پتا تھا. یہود یہ سوچ رہے تھے کہ آخری نبی تو آئے گا, لیکن اس گمان میں تھے کہ میرے گھر میں آئے گا. طرز حکیمانہ دیکھے کہ اے علی ادھر آؤ, اب مجھے اپنے گھر والوں کو دعوت دینی ہے, اللہ کی طرف بلانا ہے, کہ کھانے کا اہتمام کرو. حضور نے کھانے کا اہتمام کر کے یہ بتا دیا کہ بہت زیادہ مؤثر طریقے سے تبلیغ کرنا چاہتے ہو تو بریانی کا انتظام کر دیا کرو. اور آج بھی دیکھیں جہاں بریانی ہے وہاں بھیڑ ہے, لیکن یہ حبیب نگر ہے, حضور کے عشق میں سب لوگ آئے ہیں. لیکن تبلیغی زندگی کا یہ احسن طریقہ ہے. حضور نے کہا کھانے کا اہتمام کرو, اور علی کا انتخاب. گھر میں کھانا رکھا گیا, پھر باتوں بات میں پھر حضور نے اپنی بات رکھی تو لوگ چراغ پا ہوئے اٹھ کے چلے گئے. حضور کے چہرے پر جو آثار دکھے, علی مولا نے, مشکل کشا نے, کرم اللہ وجہہ الکریم نے
آپ کے دل پر ایک کیفیت گزری کہ میرے آقا کے چہرے پر یہ آثار نمودار ہوئے. حضور نے پھر دوسری بار کھانے کا اہتمام کیا. آپ رکے نہیں تبلیغ سے. آپ ایسا نہیں کہ ایک بار مایوسی چھا گئی تھی، ابو لہب چھٹ گیا، ابو لہب چھٹ گیا، ابو جہل چھٹ گیا، گھر سے دعوت سے بھی لوگ جا رہے ہیں. اور عرب کا یہ دستور تھا کہ کوئی بات جب کی جاتی تو کھانا سجایا جاتا، دسترخوان سجایا جاتا. چھٹ گئے، حضور رکے نہیں تبلیغ سے. دوسری بار پھر دعوت کی، پھر حضور نے اپنی بات رکھی کہ اللہ کو ایک مانو. اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، عبادت اسی کے لیے ہے. یہ لات و عزا کو پوجنا چھوڑ دو، یہ شرک چھوڑ دو، یہ آنکھ کی پوجا چھوڑ دو. پتہ ہے اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد شروع ہو گئی. بچوں میں سب سے پہلے علی مولا نے اسلام قبول کیا، بڑوں میں حضرت ابو بکر نے اسلام قبول کیا، خواتین میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے سلام اللہ علیہا نے اسلام قبول کیا. اب یہ مکی دور شروع ہو رہا ہے. جیسے جیسے اسلام قبول کرتے گئے، کافروں کی طرف سے ظلم و زبردستی بھی بڑھتی چلی گئی. ظلم کے پہاڑ ڈھانے شروع ہوئے. آپ نے اس دن مجھ سے سنا ہوگا کہ حضرت بلال کو تپتی ہوئی ریت پہ تڑپایا گیا تھا. حضرت عمار کو اس قدر ستایا گیا کہ حضور گزرے، دیکھا کہ عمار کے سینے پر پتھر ہے گرم سے گرم، تو حضور نے کہا تھا اے اللہ آل عمار پر اپنا رحم فرما. اے عمار گھبرا نہیں، تیرے لیے جنت کی بشارت ہے. حضرت خبیب ہیں، حضرت صہیب ہیں، ان کو ستایا گیا. اب آقا کریم اس ایکشن کا ری ایکشن نہیں دے رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے. حضرت بلال کو تڑپایا جا رہا ہے، آپ نے اس ایکشن کا جواب نہیں دیا. حضرت صہیب کو تڑپایا جا رہا ہے، حضرت عمار کو تڑپایا جا رہا ہے، حضرت سمیہ کو شہید کر دیا گیا. حضور نے کوئی ایکشن نہیں لیا. اور صرف ایسا ہی نہیں کہ ان پڑھنے والے کلمہ پڑھنے والے صحابہ کو ستایا جا رہا تھا، کافروں نے طرح طرح سے محمد عربی کو بھی ستایا، آقا کریم کو بھی ستایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس جب نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل نے آپ کے گردن مبارک پر اپنا جوتا رکھ دیا. گردن کو مچلنے کی کوشش کی، غالباً عتبہ تھا. حضرت ابو بکر آئے دوڑتے ہوئے، کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس نبی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ کی جانب بلاتا ہے؟ تجھے شرم نہیں آتی جو تجھے جہنم سے بچا کر جنت دلانا چاہتا ہے؟ کافروں نے پھر حضرت ابو بکر کو اتنا مارا کہ شدید زخم، خون سے لہو لہان ہو گئے حضرت ابو بکر. آپ کو جب گھر لایا گیا ہوش میں آئے، یہ عشق ابو بکر ہے. کہتے ہیں میرے نبی کیسے ہیں، میرے آقا کیسے ہیں، محمد الرسول اللہ کیسے ہیں. ہوش میں آئے تو اپنی والدہ کو نہیں ڈھونڈا، ہوش میں آئے تو اپنے والد کو نہیں ڈھونڈا، ڈھونڈتے ہیں تو مصطفیٰ کریم کو ڈھونڈتے ہیں. ستایا جا رہا ہے مگر حضور خاموش ہیں. یہ بھی سیاسی طرز زندگی ہے. حضور نے 4 طریقے، بڑی مشہور ہے، 4 طریقے اپنائے سیاست قائم کرنے کے لیے. اور ایک بات بتا دوں، سیاست نام سن کر گھبرانا نہیں، کہ یہ سیاسی زندگی. اصل میں آج کل لوگ جو سیاست دیکھتے ہیں نا، اس کو حضور پہ محمول کر لیتے کہ حضور بھی سیاست داں تھے، حضور بھی سیاست کرتے تھے. آج کی سیاست جھوٹ پر، آج کی سیاست مکر پر، آج کی سیاست فریب پر، آج کی سیاست گندگی پر، آج کی سیاست ظلم پر محمول ہے، مشتمل ہے. یہ سیاست نہیں ہے. آپ سیاست کی ڈیفینیشن جانو، سیاست کی تعریف جانو، آپ سیاست کے میں گہرائی میں اترو تو سیاست کہتے کس کو ہے؟ اصلاح قائم کرنے کو سیاست کہتے ہیں، معاشرے سے برائی کو صاف کرنے کو سیاست کہتے ہیں. یہ پوری سیاست کی ایک تعریف ہے. اچھائی قائم کرنے کو سیاست کہتے ہیں، انصاف قائم کرنے کو سیاست کہتے ہیں. اور یہی سیاست محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، جس کا آغاز مکی زندگی سے ہو چکا تھا، جس کا آغاز مکی زندگی سے ہو چکا تھا. پوری زندگی تو مدنی زندگی ہے سیاست والی،
مگر آغاز مکی زندگی سے ہو رہا ہے، توجہ رہے۔ ابھی حکمت پہ میں بات کر رہا ہوں کہ حکیمانہ انداز دیکھیے، کلمہ پڑھایا، کفار قریش حضور پہ بھی ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا رہے ہیں، اور ایسا ظلم کا پہاڑ ڈھایا کہ شیب ابی طالب بہت مشہور ہے، دو پہاڑوں کے کوہ کو بیچ کے حصے کو شیب کہا جاتا تھا، اس شیب میں سے ایک شیب حضرت ابو طالب کا بھی تھا۔ کافروں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قتل کرنے کی سازش رچی تو گھر والوں نے پلاننگ کی کہ ہم لوگ کہیں نکل کر پہاڑ کے کسی کونے میں جا کے بستے ہیں، میرے نبی، میرے محبوب کو، میرے مصطفیٰ عبداللہ کے بیٹے کو کوئی قتل نہ کرے۔ معلوم ہے کافروں نے پھر سازش رچی، کہا ٹھیک ہے شیب ابی طالب، لاک ڈاؤن ہوا، یہ ظلم دیکھو حضور پر، حضور کے گھر والوں پر، جس کے ہاتھ میں دونوں عالم کی کنجی ہے، جو اشارہ کر دے تو فرشتے، وہ تو ابابیل پرندہ کنکر لے کے اترا تھا، فرشتے مصطفیٰ اگر اشارہ کر دیں تو کائنات الٹ سے پلٹ ہو جائے، فرشتے ان کو غارت کر دیں، مگر میرے آقا کریم کسی ظلم کا جواب نہیں دے رہے ہیں۔ یہ طرز سیاست تھی کہ آپ نے مشرکوں کے طوفان کا جواب نہیں دیا۔ اللہ نے کہا قرآن میں وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، آپ نے نظر انداز کیا، درگزر سے کام لیا، کافروں کے فردن فردن ظلم کا جواب نہیں دیا، آپ نے صبر کیا۔ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، یہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ پہلے کے رسولوں کو جو اذیت دی گئی، جس طرح ان لوگوں نے صبر کیا اسی طرح ہمیں بھی صبر کرنا ہے۔ آقا صبر کر رہے ہیں، آقا صبر کر رہے ہیں، یہی ایک سیاسی زندگی، یہی ایک سیاستداں کی کامیاب زندگی ہوتی ہے، اور یہی حکمت بھی ہے کہ حضور خاموش ہیں، خاموش ہے۔ صاحب ابی طالب 3 سال تک کافروں نے یہ مشورہ کیا کہ ارے اس کو لے کے جا رہے ہیں وہاں دونوں پہاڑ کے بیچ میں، یہ شیب ابی طالب ہے، شیب ابی طالب ہے، کوئی کافر کوئی باہر سے کھانا نہیں پہنچائے گا، کوئی شادی بیاہ نہیں کرے گا، کوئی بات چیت نہیں کرے گا، کوئی باہر سے اپنی دکانوں سے ساز و سامان نہیں دے گا۔ جو لاک ڈاؤن آپ نے جھیلا ہے، یہ 4 سال پہلے یہ لاک ڈاؤن محمد عربی کے گھر پہ بھی کیا گیا تھا، ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے تھے، مگر میرے آقا کریم اف تک نہیں کر رہے ہیں۔ ظالمین آئے، کفار مشرکین آئے، کفار مکہ آئے، کہا ہے ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھا لے، اگر لڑکی لینا چاہے تو بڑے قبیلے کی لڑکی مل جائے گی، پیسہ لینا چاہے، دینار لینا چاہے، اشرفیاں لینا چاہے، دولت لینا چاہے تو ساری دولت دے دی جائے گی، لیکن اپنے بھتیجے کو روک لو۔ اب حضرت ابو طالب نے حضور سے کہا تھا، حضور نے کہا، جواب دیا کہ ایک ہاتھ میں سورج ہو، ایک ہاتھ میں چاند ہو، پھر بھی عبداللہ کا یہ بیٹا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا ہے، چاہے جیسا بھی ظلم کا پہاڑ ڈھایا جائے۔ ہم آپ کی توجہ اس بات کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں، کیوں مصطفیٰ جواب نہیں دے رہے ہیں، کیوں آقا جواب نہیں دے رہے ہیں؟ بلال کو تڑپایا جا رہا ہے، حضور خاموش ہے، صحابہ خاموش ہے، عمیر کو، حضرت عمار کو خاموش شہید کیا جا رہا ہے، خاموش ہے، حضرت عمار پہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے، حضور خاموش ہے، حضرت عمار کی والدہ کو ابو جہل شہید کر رہا ہے، وہ شہیدہ خاتون پہلی ہے، حضور خاموش ہے، حضرت ابو بکر پہ ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے، حضور خاموش ہیں، حضرت خبیب کو ستایا گیا، حضور خاموش ہیں، محمد عربی پر جس طائف کی سرزمین پر پتھر برسائے جا رہے تھے، حضور خاموش ہیں۔ یہ حضور کی خاموشی ایک انقلاب لانا چاہ رہی تھی، یہ خاموشی جو تھی ایک ایسا مصطفی انقلاب زمانے میں آ گیا کہ پوری کائنات میں اسلام کا جھنڈا لہرا گیا۔ یہ حکمت تھی، چپ ہیں، خاموش ہیں، اور اس کا نتیجہ، اس کا اثر جب آپ ہجرت کر کے مدینہ شریف جاتے ہیں تو وہاں ملتا ہے۔ مکہ شریف میں اگر آپ دیکھو سیاسی شعور، ہم نے کہا تھا نبی پیدا ہوتے ہی ہر زاویے سے مزین ہوتا ہے۔ کہو گے کہ 40 سال کے بعد
سیاسی شعور بھی ملا تو سنو، آقا کریم خود فرماتے ہیں کہ یہ حلف الفضول ہے نا، میں اس پر فخر کرتا ہوں کہ میں اس میں شامل تھا۔ یہ حلف الفضول کیا ہے آپ کو بتاؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر غالباً 20 سال یا 25 سال ہے، 25 سال ہے۔ یہ حرب فجار بھی بہت مشہور ہے۔ حرب فجار کسے کہتے ہیں تو سن لیجئے، حرب فجار کہتے ہیں، یہ حرب جنگ کو کہتے ہیں، فجور کی جمع فجار۔ یہ عرب کے قبائل ایک دوسرے سے لڑتے تھے، جب چاہا لڑ لیا، حرمت والے مہینے میں بھی لڑتے تھے۔ تو حضور کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں بھی ایک حرب فجار ہوا، ایک جنگ فجار قائم ہوئی، میں اپنے چچا کے ساتھ اس میں شریک تھا، مگر میں نے اپنے ہاتھوں سے تیر نہیں چلایا تھا، صرف میں اپنے چچا کو تیر دیا کرتا تھا۔ اب میری بات جو وہاں سے آئی تھی، حضرت یوسف کو آداب فرزندی کس نے سکھائی؟ تو دیکھ مصطفیٰ کو جنگ لڑنے کا ہنر کس نے سکھایا؟ یہ تو ان کی رحمت ہے کہ آپ جنگ تلوار نہیں چلا رہے ہیں، تیر نہیں چلا رہے ہیں، تیر بس اٹھا کر اپنے چچا کو دے رہے ہیں۔ آپ خوش قسمت ہو کہ آپ محمد عربی کی امت میں ہو، آپ خوش قسمت میں ہو۔ اللہ کا احسان آپ پر یہ ہے کہ وہ تو ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا ہے۔ یہ جنگ لڑتی چلتی گئی، کافی کفار کے قبیلے ایک دوسرے سے لڑتے گئے، قریش بھی لڑتے گئے، لڑتے اور سارے قبیلے لڑتے جب آپس میں پریشان ہو گئے تو ایک وقت ایسا آیا کہ چین سکون ختم تھا، تبھی تو اس کو زمانے جاہلیت کہتے ہیں، ختم تھا۔ ایک زبیدی قبیلے کا ایک شخص آیا جو اوکازا کے میلہ میں اپنا سامان بیچنے آیا تھا۔ اس نے ایک شخص کو اپنا سامان دیا جو قریش جو مکے کا رئیس تھا۔ اس نے سامان لیا، خرید لیا، مگر پیسہ نہیں دیا۔ وہ شخص جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا، آواز لگائی، او مکہ والو، یہ کیسا شہر ہے؟ اس گھر کا طواف لوگ کرنے آتے ہیں تو یہاں کے رؤسا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ دیکھو نا، آس جو ہے نا، آس بن وائل، پتہ نہیں کیا نام تھا، بہت دن پڑھے ہوئے ہو گیا، ابھی بات آئی اس لیے کہہ رہا ہوں۔ کہ یہ شخص مجھ سے سامان بھی خریدا، پیسہ بھی نہیں دے رہا ہے۔ اس نے شیر پہ شیر کہے، کافروں کو ابھارا، مکہ کے اہلیان کو ابھارا، کہا یہ ایسا یہاں ظلم ہو رہا ہے۔ وہاں پر حضور کے چچا حضرت زبیر بن عبد المطلب بھی موجود تھے، ان کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ انہوں نے سارے قبیلے والے کو اکٹھا کیا۔ اس قبیلے میں اس جماعت میں محمد عربی بھی شامل ہیں۔ 25 سال زندگی ہے، 40 سال پہ اعلان نبوت ہو رہا ہے، اعلان نبوت سے بہت پہلے کی بات ہے۔ اس میں ایک معاہدہ ہوا کہ عرب میں مکہ میں جو بھی آئے گا اس پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، جو ظلم کرے گا اسے مکہ سے نکال دیا جائے گا۔ روس آئے مکہ ایسا نہیں کر سکتے، ہم لوگ مظلوموں کی مدد کریں گے، ہم لوگ غریبوں مسکینوں کی مدد کریں گے، ظلم سے لوگوں کو چھڑائیں گے۔ یہ معاہدہ ہوا تھا، اس میں حضور شامل ہیں۔ اب یہ مت کہنا 40 سال کے بعد سیاسی شعور مل رہا ہے، 20-25 سال کی عمر میں ہی حضور اکرم حلف الفضول میں شامل ہیں۔ حلف کہتے ہیں معاہدے کو، ایگریمنٹ کو۔ اسے بعض لوگ حلف الفضول بھی پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں قسم اٹھایا گیا تھا۔ یہ حضور کی سیاسی شعور دیکھیں آپ۔ اور اگر آپ حکمت کا ایک خوبصورت واقعہ سننا چاہتے ہیں حضور کا، ویسے اگر آپ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، میں نے جو آیت پڑھی اس پر تفسیر میں نہیں کر پایا، اس کے لیے معذرت۔ کہ یہ میرا نبی ہے جو قرآن کی تلاوت کرے گا، دلوں کی صفائی کرے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، لوگوں کو کتاب کی تعلیم دے گا اور حکمت کی بھی تعلیم دے گا۔ مفسرین نے حکمت کی جو تفسیر کی ہے تو کسی نے حکمت سے خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ حکمت سے مراد سنت رسول ہے، حدیث ہے، کتاب سے مراد قرآن اور حکمت سے مراد حدیث ہے۔
بہت ساری تفسیریں ہیں اپنی جگہ، میں نے شارٹ کر کے بتا دیا۔ یہاں سے صحابہ اور اہل بیت کی عظمت بھی سمجھ میں آ گئی۔ مصطفیٰ وہ ہیں جو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، مصطفیٰ وہ ہیں جو حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور یہ تعلیم لینے والے اولین میں اگر کوئی جماعت ہے تو صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر کو کتاب کی تعلیم دی تھی اور حکمت کی بھی تعلیم دی تھی۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ کتاب کی تعلیم بھی دیں گے، حکمت بھی سکھائیں گے۔ صحابہ کو کتاب اور حکمت کی تعلیم ملی، علی مولا کو حکمت اور کتاب کی تعلیم ملی، حسنین کریمین کو حکمت اور کتاب کی تعلیم ملی۔ اسی سے سمجھ جاؤ مصطفیٰ کی جو مصطفیٰ کے جو جانثار صحابہ ہیں ان کی مقام، ان کے مقام و مرتبہ کا عالم کیا ہوگا، ان کی علمی شان و شان کا عالم کیا ہوگا۔ یہ حکمت ہے۔ اچھا، ابھی اعلان نبوت بھی نہیں ہوا کہ حجر اسود دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ بہت سارے لوگ عمرہ کرنے گئے ہوں گے، اور جو نہیں گئے انہوں نے آپ فوٹو میں دیکھا ہوگا حجر اسود، وہ جنتی پتھر جسے چومو تو گناہ معاف، جسے چنو تو گناہ معاف، وہ حجر اسود ہے۔ ایک بار ایسا ہوا، اتنی شدید بارش ہوئی، اتنی شدید بارش ہوئی کہ کعبے کی دیوار منہدم ہونے لگی۔ توجہ رہے، حضور کی حکمت دیکھیں آپ، منہدم ہونے لگی کعبے کی دیوار۔ بڑی بارش تیز تھی، پانی ہی پانی تھا، پانی کا خوب بہاؤ تھا، سیلاب زوروں پر تھا، عمارتیں گرنے لگی۔ عمارت پرانی بھی ہو گئی تھی، ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل ذبیح اللہ نے تعمیر کرائی تھی، اسی وقت سے چل رہا تھا۔ باقی تھوڑا بہت کام تو بیچ بیچ میں ہوتا رہا۔ اب قبیلے والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اثر نو کعبے کی تعمیر پھر سے کی جائے۔ ایک نئی عمارت تیار ہوئی۔ جب حجر اسود تک عمارت کی بناوٹ پہنچی تو اب قبیلے والے سب جھگڑنے لگے مکہ کے کہ حجر اسود ہم لگائیں گے تو ہم لگائیں گے، اس لیے کہ سب کو پتا تھا یہ جنتی پتھر ہے۔ یہ شرف سب لینا چاہ رہے تھے، یہ اعزاز سب لینا چاہ رہے تھے، یہ سب کوشش لینا چاہ رہے تھے کہ میں پتھر لگاؤں تو میں یہ پتھر چسپا کروں اس جگہ پر۔ قریب تھا کہ دونوں طرف سے تلوار نیام سے باہر آ جائے، قریب تھا کہ تیروں کی برسات ہو جائے، قریب تھا کہ برچھیوں کی برسات ہو جائے، قریب تھا کہ ہزاروں گردنیں کٹ جائے۔ اس زمانے جاہلیت کے طور طریقے کو دیکھتے ہوئے، اپناتے ہوئے سبوں نے کٹورے میں خون رکھ کر انگلیاں رکھ کے چاٹ لی تھی۔ آج کوئی قبیلہ والا ہم سے بچ نہیں پائے گا، آج جو ہو جائے دیکھ لیا جائے گا۔ حجر اسود تو ہم ہی لگائیں گے، حجر اسود تو ہم ہی لگائیں گے، ہم ہی دیوار پہ چسپا کریں گے۔ سب لوگ لڑنے کے لیے اکٹھا ہو گئے کعبہ کے پاس۔ ایک شخص نے کہا ایسا ہے لڑو مت، ایک فیصلہ ہو جائے، کل جو صبح سب سے پہلے کعبے کے پاس پہنچے گا لوگ اس کو امین بنا کر اسی سے فیصلہ کروایا جائے گا۔ سب اس فیصلے کو مان لیتے ہیں، پھر پوری رات انتظار میں رہے کہ صبح ہوتے ہی ہم پہلے پہنچے تاکہ یہ شرف ہمیں حاصل ہو، تاکہ یہ اعزاز ہمیں حاصل ہو کہ ہم نے پتھر کو لگایا تھا۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو سارے قبیلے والوں نے دیکھا محمد بن عبداللہ پہلے آئے ہوئے ہیں، آمنہ کا بیٹا پہلے آیا ہوا ہے، مامنہ کا بیٹا پہلے ہی آیا ہوا ہے، کونین کا دولہا پہلے ہی ہے، مصطفیٰ کریم پہلے ہی حاضر ہیں۔ اب سب اتفاق کر چکے تھے نا، کہا ٹھیک ہے آپ کو میں نے اپنا سب کچھ مان لیا، امین مان لیا، فیصل مان لیا، اب آپ فیصلہ کرو۔ حضور کی سیاست اور حضور کی حکمت دیکھو، آپ حکیمانہ طرز زندگی دیکھو، آپ کہا ایسا ہے لڑو مت۔ یہ جو قبیلے والا آواز بلند کر رہا تھا کہ میں لگاؤں گا، ہر قبیلے کے سردار میرے قریب ہو جائیں۔ توجہ رہے، ہر قبیلے کا سردار میرے قریب ہو جائے۔ سب کو حضور نے قریب کیا، اپنی چادر بچھا دی، حجر اسود اس پہ رکھا۔ اب تک تو تیر اور تلوار کی بوچھار ہونے والی تھی، گردنیں کٹنے والی تھی، مگر
مصطفیٰ کریم نے اپنی حکمت سے ایک بڑے جنگ کو رحمت میں بدل دیا، ایک بڑے جنگ کا خاتمہ کر دیا، بڑے جنگ ہونے سے پہلے ہی سب کو محفوظ کر لیا۔ اپنی چادر حضور نے بچھا دی، کہا اس پہ حجر اسود رکھا، کہا ہر قبیلے کا سردار اس چادر کو ایک ایک طرف سے پکڑ لے۔ سبوں نے پکڑا، حضور نے اٹھایا۔ جب وہ جگہ قریب آ گئی تو حضور نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو لیا، اس مقام پہ رکھ دیا۔ اب دیکھ حضور کی سیاسی زندگی، حضور کی حکمت دیکھ، حضور کے اس طرز ادا سے، حضور کی اس حکیمانہ زندگی سے، حضور کی اس حکیمانہ ادا سے ایک قبیلہ دوسرے قبیلے والے کا جو خون پینے جا رہا تھا سب آپس میں جنگ سے دور ہو گئے۔ اس طرح سے بہت بڑا معاملہ آپس میں طے ہو گیا۔ حضور نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود لگا دیا۔ حضور کی حکمت ہے یہ، حکمت دیکھو۔ طائف، آپ نے میری تقریر کی تمہیدی گفتگو میں طائف کا ذکر سنا ہوگا۔ حضور طائف گئے اسلام پھیلانے۔ طائف کے بادشاہوں نے کہا، بادشاہ نے اوباشوں کو بلایا، کہا یہ دیکھو عبداللہ کا بیٹا ہے نا، یہ آیا ہے اسلام کی دعوت دینے، یہ جب راستے سے نکلے تو اس پہ کنکر مارو، گالیاں دو۔ حضور کی حکمت دیکھو۔ حضور طائف میں جب پہنچے، طائف کے بادشاہ نے اوباشوں کو اکٹھا کیا، آواروں کو اکٹھا کیا، کہا دیکھو کلمہ پڑھانے ہمیں آیا ہے، جب یہ جانے لگے تو اس کو کنکر مارو، گالیاں دو، اس کی توہین کرو۔ حضور جب وہاں سے نکلے، طائف کے لونڈے، طائف کے لڑکے، آوارے، لچے سب کنکر مارنے لگے۔ حضرت زید بن حارثہ ساتھ میں تھے، حضور کے پیارے غلام بیٹے، صحابی رسول ساتھ میں ہیں۔ کبھی حضرت زید آگے جا رہے ہیں، کبھی پیچھے جا رہے ہیں، کبھی دائیں جا رہے ہیں، کبھی بائیں جا رہے ہیں۔ پوچھا گیا زید کیا کر رہے ہو؟ حضرت زید نے کہا میں اس لیے آگے پیچھے جاتا ہوں کہ کہیں ادھر کا پتھر میرے مصطفیٰ کو نہ لگے، میرے جسم میں لگ جائے، میرے جسم پہ لگے۔ مگر پھر بھی حضور کا جسم لہو لہان ہے۔ حضور ایک باغ میں رکے، اس باغ کو میں نے دیکھا ہے الحمدللہ۔ باغ میں رکے، آج اس مقام پہ ایک مسجد تعمیر کرائی گئی ہے۔ باغ میں رکے، باغ کا نگہبان آتا ہے، کھجور پیش کیا، ترس آ گیا تھا، حضور کے جسم پر خون ہی خون تھا۔ اسلام کی دعوت دینے گئے تھے، پہاڑ کا فرشتہ آیا، حکمت دیکھو حضور کی، پہاڑ کا فرشتہ آیا، کہا یا رسول اللہ آپ کے جسم کو خون سے لت پت کر دیا گیا ہے۔ یا رسول اللہ یہ جو پہاڑ ہے، یہ جو دونوں پہاڑ ہے، اس پر ذمہ داری میری ہی ہے، اللہ نے میری ہی ذمہ داری میں رکھا، یہ وہاں دونوں پہاڑ میری ہی ذمہ میں ہے۔ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دے دو تو اس طائف کو دونوں پہاڑ کے بیچ میں کچل ڈالوں۔ اب مصطفیٰ کی حکمت دیکھ، ہم اگر کوئی بیٹا کوئی بچہ لاٹھی مار دے ہم برداشت نہیں کرتے ہیں، بھائی کی طرف سے ظلم ہو جائے ہم برداشت نہیں کرتے ہیں، تلواریں نکل جاتی ہے، گولیاں نکل جاتی ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، خاندان برباد ہو جاتا ہے، مگر واہ رے مصطفیٰ تیری کیا عطا ہے، تیری کیا حکمت ہے۔ ابو پہاڑ کے فرشتوں نے کہا تھا، ملک الجبال نے کہا تھا، اے یا رسول اللہ، اے میرے آقا اگر آپ اجازت دے دو تو پہاڑ کے بیچ میں یہ طائف آئے، دونوں پہاڑ کے بیچ میں طائف آئے، میں اس طائف کو کچل کے رکھ دوں گا۔ تب مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا تھا کہ اے فرشتوں اسے کچل ڈالو، اس نے پتھر مروایا ہے، اسے کچل ڈالو، اس نے گالیاں دلوائی ہے، اسے کچل ڈالو، اس نے ہمیں ظلم کیا ہے، ہماری بات نہیں مانی ہے، اسے کچل ڈالو۔ آقا نے ایسا نہیں کہا، بلکہ کہے فرشتوں اسے چھوڑ دو، یقین ہے کہ اس کی آنے والی نسلیں اللہ پہ ایمان لائے گی۔ یہ حکمت تھی کہ اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا۔ بتا دو ان رام گیری جیسے بدبختوں کو، بتا دو نرسیمانند جیسے گستاخوں کو، بتا دو مستشرقین کو، بتا دو کافروں کو، ارے دنیا کا کوئی ایسا آدمی ہو سکتا ہے جو خون نکل رہا ہے مگر
مگر انتقام نہیں لے رہا ہے، جسم سے خون نکل رہا ہے مگر بدلہ نہیں لے رہا ہے۔ یہ فقط ہمارے نبی ہے، یہ فقط مصطفیٰ کریم کی ذات ہے۔ انتقام میں بد دعا نہیں، انتقام میں دعا دے رہے ہیں۔ لاؤ کوئی ایسی مثال ہے تو پیش کر دو جس نے گالیوں کا جواب پھول سے دیا ہو۔ لاؤ تمہاری ماں کے دودھ میں دم ہے ایسی شخصیت کو جس نے پتھر کا جواب پھول سے دیا ہو۔ دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں ملتی سوائے مصطفیٰ کریم کے جن کی ہم امت میں ہیں۔ یہ حکمت ہی تو ہے۔ سیاسی حکمت مکہ میں دیکھو، مکہ میں اچھا ابھی تو افراد تیار کرنا تھا اس لیے ایکشن کا ری ایکشن نہیں ہو رہا تھا، لیکن سیاسی شعور کا اندازہ اس سے لگا لو کہ حضور نے کہا یہ مکہ ہے، یہاں اللہ کی طرف اجتماعی طور پر بلایا نہیں جا سکتا، اس کے لیے کوئی زمین کا انتخاب ہو۔ تو سب سے پہلے صحابہ کو ہجرت کر کے حبشہ بھیجوایا۔ آپ نے اتنا سنا ہوگا کہ پہلی ہجرت حبشہ کی جانب ہوئی، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں حبشہ بھیجنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ حبشہ کے جو بادشاہ نجاشی تھے ان کی سیاست بہت اچھی چل رہی تھی، طرز حکومت بہت شاندار تھا۔ حضور نے اپنے صحابہ کو بھیجا تھا، حضرت جعفر طیار ان کے لیڈر تھے۔ جب وہ وہاں پہنچے تھے حضور نے اس لیے بھی بھیجا تھا تاکہ تم مکہ سے نکل کے حبشہ چلے جاؤ اور حبشہ جا کر سیاسی طرز زندگی بھی دیکھو کہ کس طرح سے وہاں پر سیاست کی جاتی ہے۔ یہ بھی حضور کی سیاسی زندگی کا ایک حصہ ہے اور حکمت بھی ہے۔ نکل جاؤ حبشہ جاؤ۔ حضرت جعفر طیار کا خطبہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا۔ سلمان خان کی فلم دیکھنے والوں اپنی نبی کی سیرت کب پڑھو گے؟ فلمی دنیا میں ٹائم پاس کرنے والوں اپنے نبی کا کردار کب پڑھو گے؟ آج اگر رام گری جیسا، ہم تو نام بھی لینا پسند نہیں کرتے ایسے گستاخوں کا، لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا دو اگر یہاں پہ آ کے وہ کہہ دے کہ تم میں سے کون کون ایسا ہے جو اپنے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری بایوگرافی کو پڑھا ہے، سیرت کو پڑھا ہے، زندگی کو پڑھا ہے، وہ ہاتھ اٹھائے۔ کوئی اگر گستاخ یہاں پہ اعلان کرے تو شاید کسی کا ہاتھ اٹھے گا۔ جتنا وقت یوٹیوب پہ گزارتے ہو، جتنا وقت فیس بک کو دیتے ہو، جتنا وقت مائی سرکل 11 پہ دیتے ہو، ڈریم 11 پہ دیتے ہو، ارے خدا کے واسطے اسی موبائل پر حضور کی زندگی پر جو ہندی میں کتابیں ہیں، جو انگلش میں کتابیں ہیں، جو اردو میں کتابیں ہیں، اسے نکال کے پڑھ لیے ہوتے تو کسی گستاخ کی ہمت نہ ہوتی اور کبھی ایسی نوبت نہ آئے گی کہ کوئی سوال کرے اور تمہارا ہمارا چہرہ زمین کی طرف ہو۔ خدا کے واسطے ہوش کے ناخن لو، حضور کی سیرت پڑھو۔ یہ علماء پہ ذمہ داری ہے کہ حضور کی سیرت پہنچائے، اسی ذمہ داری کا ایک حصہ ہے کہ 12 روزہ محفل ہے، لیکن آپ پر بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ سنو بھی اور خود سے پڑھنے کی کوشش بھی کرو۔ یہ حبشہ کی جانب ہجرت ہے، حبشہ کی جانب ہے۔ 2 بار حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی، پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ایسا ہے اب آپ ہجرت کر کے، آپ کے لیے بیسٹ جگہ یثرب ہے، آپ خطہ یثرب کی طرف جائیں، جس پر قدم پڑتے ہی وہ مدینہ ہو گیا ہے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ یہ میری تقریر کا ایک انداز ہے کہ میں سبحان اللہ اور نعرہ نہیں لگواتا بیچ بیچ میں، جس کو من میں آئے وہ بول دیا کرے۔ ہجرت کر کے اب ہجرت میں حکمت دیکھو، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے آپ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسِعًا۔ اللہ کی کائنات بہت بڑی ہے، آپ یہاں سے ہجرت کر جاؤ۔ حضور ہجرت کر رہے ہیں، توجہ رہے۔ حضرت ابو بکر کو ساتھ میں لیا، حضرت علی کو اپنے بستر پہ سلایا، اب پھر کنکر مار کر آنکھیں اندھی کر دی
پھر آپ ہجرت کر کے جا رہے ہیں. غار ثور میں بھی 3 دن کے لیے قیام تھا. پھر غار ثور سے نکلے تو پھر آگے بڑھتے چلے گئے مدینہ طیبہ پہنچ گئے. یہ جو مکہ میں ظلم کو آقا کریم نے سہا تھا، یہ مستفوی انقلاب کی آمد تھی. ایک ریاست اللہ کے حکم سے قائم کرنی تھی. اب اس کا آغاز مدینہ طیبہ میں ہونے لگا ہے. ہجرت کا کر جاؤ. اللہ اس کے رسول کے لیے ہجرت کرو گے خوب ثواب پاؤ گے. ہجرت کر جاؤ. اس میں ہجرت کیا تھی کہ حضرت ابو بکر کو ساتھ میں لیا، حضرت علی کو بستر پہ سلا دیا. ایک حکمت تو یہ بھی ہے کہ حضرت ابو بکر کی شان بیان کرنی تھی، حضرت ابو بکر کا یارانہ بیان کرنا تھا، حضرت ابو بکر کی طرز زندگی بیان کرنی تھی. اور پھر جب حضور نے کنکر پر کلمہ پڑھ کر پھینک دیا تھا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، کافروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. حضور آگے نکل گئے تو پھر غار ثور میں کیوں ٹھہرے؟ غار ثور میں ٹھہرنے کی حکمت یہ ہے کہ ابو بکر کو معیت کا درجہ دینا تھا، ابو بکر کی شان بیان کرنی تھی. وہیں فاتح خیبر کو علی کو اپنے بستر پہ سلا کر یہ بھی حکمت سنانا، یہ بھی حکمت تھی. اور کہا تھا اے مصطفیٰ علی، اے علی اس وقت تک مدینہ نہیں آنا جب تک میں، تب تک تم امانتوں کو دینا دو، امانتوں کو لوٹانا دو. ایک حکمت تو یہ بھی ہے اگر علی کو امانت سونپی نہ جاتی، مصطفیٰ ہجرت کر کے چلے جاتے تو یہ کافر کہتے، یہ مشرکین کہتے، یہ کفار قریش کہتے میں نے ان کو امین مانا تھا، دیکھو اب وہ بھاگ گیا پیسہ لے کر، امانتیں لے کر بھاگ گیا ہے، میں نے امین مانا تھا، یہ فرار اختیار کر لیا ہے. مصطفیٰ نے ہجرت تو کی ہے مگر امانتیں جو بچی ہوئی تھی اپنے علی کو دیا ہے اور کہا علی امانت دے کے آنا. ایک حکمت تو یہ ہے کہ کسی مستشرک کو، کسی کافر کو، کسی گستاخ کو یہ اعتراض کرنے کا موقع نہ ملے کہ مصطفیٰ امین تھے، امانت ختم ہو گئی تھی، یہ موقع نہ ملے. دوسری حکمت یہ ہے علی کی بھی شان بیان کرنی تھی، علی کی بھی امانت داری بیان کرنی تھی، علی کی بھی سچائی بیان کرنی تھی. دیکھ میں بھی امین ہوں، میرا علی بھی امین ہے. یہاں براہ راست علی کی امانت کا ذکر ہو رہا ہے. اب حضور پہنچے تو آپ نے وہ جو معاشرے کی اسلام میں جتنی باتیں تھی وہ باتیں اس میں بھی ہے. سیاست کے لیے حضور نے جو قدم اٹھایا تھا تو ایک تو یہ تھا کہ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں کا جواب نہیں دینا، ان کے طوفان بدتمیزی کو افو درگزر سے کام کرنا ہے. پھر اگر کوئی فردن ظلم کرتا ہے، ستاتا ہے تو فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، رسولوں کو تکلیف دی گئی، رسولوں کو اذیت دی گئی، انہوں نے صبر کیا ہے، ہمیں بھی صبر کرنا ہے. پھر سیاست کی طرف یہ ہے کہ مکی زندگی سے آپ مدنی زندگی کی طرف چلو. اب مدینہ شریف میں آئے آقا کریم نے تو آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی. آپ مسجد پہ تقریر سن چکے تھے. مسجد کی بنیاد رکھ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیاست کا ایک مضبوط قلعہ قائم کر دیا تاکہ لوگ اکٹھا ہوں، تاکہ لوگ آئیں، اللہ کی عبادت بھی کریں اور ان سے اپنی باتیں، ان تک اپنی باتیں پہنچائی بھی جائیں. اور اسی کڑی کی کڑی جمعہ کی نماز ہے. جمعہ بھی آئے. آپ دیکھو معراج سے مصطفیٰ نماز تو لے کے آئے تھے مگر جب مدینہ ہجرت کر کے گئے تو زکوٰۃ کا حکم ابھی نافذ نہیں ہو رہا ہے، صدقہ کا حکم ابھی، حج کا حکم نافذ نہیں ہو رہا ہے. یہ سارے احکامات بعد میں ہیں. پہلے 1 سے لے کے 2 سال تک حضور نے ریاست قائم کی ہے، اپنی سیاست قائم کی ہے، ایک قوم کو تیار کیا ہے. اور آج کی سیاست نہیں، یہ سیاست جو جھوٹ پہ، یہ سیاست جو مکر پہ، یہ سیاست جو فریب پہ ہوتی ہے، یہ سیاست نہیں. حضور نے جو سیاست کی تھی اس سیاست میں قانون اللہ کا تھا. اس سیاست کا مقصد یہ تھا کہ لوگ بتوں کی عبادت چھوڑ کر اللہ کی جانب چلے جائیں، اللہ کو ایک جانے. اب پھر مسجد ہوئی، پھر اس میں اصحاب صفہ کا چبوترا بھی تیار ہوا تاکہ پڑھایا جائے، کتاب کی تعلیم بھی دی جائے، حکمت کی بھی تعلیم دی جائے. یہ سب آپ سن چکے تھے. یہ بھی سیاست کی ایک کڑی ہے.
حضور کی سیاسی زندگی کا ایک حصہ ہے. ایسے ہی سیاست نہیں قائم کی جاتی کہ سعودی عرب تھے، آئے الیکشن کا ٹائم ہے، پیسہ خرچ کیا، کھڑے ہو گئے. نہیں، پہلے اپنا کام دکھاؤ، اپنی ذات منواؤ، پھر اپنی بات منواؤ، معاشرے کی اصلاح کرو، زمینی سطح پہ کام کرو، اور یہ جذبہ رکھو کہ یہ اصلاح معاشرہ کے لیے سیاست کی جائے گی، اپنے مفاد کے لیے نہیں کی جائے گی. یہ جھگڑے لڑائی پر نہیں مشتمل ہوگی. جو اصلی سیاست ہے، جو سچی سیاست ہے، وہی کی جائے گی. حضور نے وہی کیا، وہی طریقہ دیا. تعلیم شروع، سب پڑھ رہے ہیں، حکمت کی تعلیم بھی ہو رہی ہے، کتاب کی تعلیم بھی ہو رہی ہے، سب دیا جا رہا ہے. پھر سب سے بڑا قدم جو اٹھایا حضور نے سیاست کا، وہ تھا میثاق مدینہ. ہاں، آپ لوگ یہ سب سنے ہونے نہیں ہوں گے، شاید سنے بھی ہوں گے تو بھول گئے ہوں گے. میثاق مدینہ یہ کیا ہے؟ حضور جب آئے تو مدینہ کا حال چال دیکھا. مدینہ شریف کا، جب بھی مدینہ بولو تو مدینہ کے ساتھ شریف ضرور لگاؤ. مدینہ شریف چاروں طرف دیکھا. یہود اس علاقے میں بڑے مضبوط تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ فلاں قبیلہ، اپنی یہ قبیلہ ہے، یہ قبیلہ ہے، یہ قبیلہ ہے، یہود بھی ہے، سب ہے. غیر مسلموں کے کئی قبیلے تھے، نصرانیوں کا قبیلہ، یہودیوں کا قبیلہ، مجوسیوں کا قبیلہ، کئی قبیلے تھے، اور سب کے اپنے اپنے جینے کا انداز تھا. الگ سے کوئی ریاست، الگ سے کوئی نظام قائم نہیں تھا. وہاں پر مدینہ شریف میں بھی مکئی کی طرح حال تھا، منمانی فیصلے کیے جاتے تھے. حضور نے اس کو بھاپا، کہا سب کو ایک جگہ کیسے لایا جائے گا، پھر اپنی ریاست کیسے قائم ہوگی؟ تو اللہ کے محبوب نے سارے قبیلے والے کو اکٹھا کیا. یہ بہت بڑی کامیابی ہے حضور کی. حضور کا حکیمانہ انداز اور سیاسی زندگی دیکھو. کیا آپ نے سارے قبیلے والے کو اکٹھا کیا، یہود کو بھی، مجوسیوں کو بھی، نصرانیوں کو بھی، سب کو اکٹھا کر کے ایک معاہدہ لیا. کیونکہ جب حضور ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تھے، اور حضور کیا، مکہ سے جب مسلمان ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے تو کافروں نے وہاں بھی پیچھا کیا تھا، اپنے چال میں پھانس کر پہلی ہجرت میں واپس بھی لے آئے تھے. کچھ لوگوں کو کافر یہاں بھی چین کی نیند نہیں سو رہے تھے. کفار مکہ مدینہ چلے گئے ہجرت کر کے، ابھی رننیتی میں ہے، ابھی رننیتی میں ہے کیا کہ نہیں بخشا نہیں جائے گا. یہ وہاں چلے گئے. اب مکہ کے کفار یہ مدینہ کے کافروں کو، یہودیوں کو اپنے جال میں پھنسانے لگے. عبداللہ کا بیٹا گیا ہے، آمنہ کا بیٹا گیا ہے، بنو ہاشم کا ایک فرد گیا ہے، عبد المطلب کا پوتا گیا ہے، ابو طالب کا بھتیجا گیا ہے. ایسا ہے، اسے مدینہ شریف سے، اسے یثرب سے واپس کر دو. حضور نے یہ دیکھا، محسوس کیا کہ اگر معاہدہ نہیں لیا گیا، اگر عہد نہیں لیا گیا، اگر اتحاد قائم نہیں کیا گیا تو یہ کفار یہاں بھی چھوڑیں گے نہیں، یہاں بھی ظلم کے پہاڑ ڈھائیں گے. اس لیے حضور نے اپنی سیاسی طور چال چل کر، سیاسی انداز کو اپنا کر، حضور نے یہودیوں کو بھی بلایا، نصرانیوں کو بھی بلایا، ہر قبیلے والے کو بلا کر ایک یونٹی قائم کی اور اتحاد قائم کیا، سماجی اتحاد قائم کیا. اسی کو سماجی اتحاد کہتے ہیں، اسی کو ملی اتحاد کہتے ہیں. آج سماجی ملی اتحاد پر فتویٰ لگانے والے، ارے او مولویوں، مفتیوں، علماء سو جان لو، میرے نبی نے میثاق مدینہ میں کیا کیا تھا، ریاست مدینہ تیار کرنے کے لیے کیا کیا تھا. یہ میثاق کیا ہے، یہ عہد و پیمان کیا ہے. یہودی کو اکٹھا کیا، نصرانیوں کو اکٹھا کیا، پھر ایک عہد لیا سارے قبیلے والوں سے، ہم مسلمان ہیں، تم یہودی ہو، تم نصرانی ہو، تم مجوسی ہو، اس شہر میں رہتے ہیں، اس علاقے میں رہتے ہیں. ایسا ہے اس پر ہم سب ایک ہو جائیں کہ جب کوئی باہر والا ہم پر حملہ کرے گا تو سب مل کر ہم اس کا جواب دیں گے.
یہ حضور کی ادا تھی، یہ حضور کا طور طریقہ تھا کہ یہود بھی مان گئے، نصرانی بھی مان گئے، مجوسی بھی مان گئے، اب اسی یونٹی پہ تیار ہو گئے۔ اب حضور کو حوصلہ میں، حضور کے صحابہ کو حوصلہ مل گیا۔ ہم یہ کہتے ہیں ظاہراً یہود یہ سوچ رہا تھا اس میں ہمارا فائدہ ہے، مگر اس معاہدے میں اللہ نے مسلمانوں کو ایسا فائدہ دیا کہ مسلمان بدر جیت رہے ہیں، مسلمان غزوات جیت رہے ہیں، مسلمان آخر میں فتح مکہ میں کامیابی حاصل کر کے پوری دنیا پہ اسلام کے جھنڈے لہرا دیے۔ ارے میرے نبی کو صرف شان مصطفیٰ سننے والوں، عظمت مصطفیٰ سننے والوں، حضور کی کل سیرت، اللہ نے یوں ہی نہیں کہا کہ بندو ہر زاویے سے آئیڈیل میرا نبی ہے، یوں ہی نہیں کہا، ہر زاویے سے دیکھو۔ اچھا، حضور کی ایک حکمت پہ میں ایک بات اور بتا دوں، اجازت ہے؟ ہاتھ اٹھائیں، جو بور ہو رہے ہیں وہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، جو خوش ہو رہے ہیں وہ ہاتھ اٹھا دیں۔ میں مکی زندگی سے ایک واقعہ لا رہا تھا، حالانکہ اس واقعے میں اختلاف ہے۔ اب مفتی صاحب توبہ کرائیں گے تو میں توبہ کر لوں گا، لیکن سنا دیتا ہوں۔ حکمت دیکھو حضور کی، آج بھی وہ سوراخ موجود ہے، روایتوں میں اختلاف ضرور ہے مگر سوراخ موجود ہے، جہاں سے بڑھیا کنکر پھینکا کرتی تھی، کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھی، وہ روز گھروں میں جھاڑو بہارو کرتی اور کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی، حضور روز گزرتے۔ بتاؤ ایک بات، یہ ایک دن پھینکی تو حضور تو رحمت للعالمین ہے، اخلاق عظیم کے مسند پہ فائز ہے، میرے آقا سب سے بڑا انہی کا اخلاق ہے۔ حضور نے کچھ نہیں کہا، پھینکی، حضور پھر دوسرے دن بھی گزرے، پھر وہ پھینکی، تیسرے دن بھی گزرے، پھر پھینکی۔ آج اگر گاڑی سے کیچڑ لگ جائے، چھلک کے پکڑ اس کو، ارے گھیر سامنے سے گھیر، کیچڑ اچھالا ہم پر، ہم تو فلاں سیٹ ہیں، ہم تو فلاں ہیں، اور کچھ فلاں رہے بھی نہ رہے، دوست یاری کی ٹیم ہے، ارے اس کو گھیر، ابھی اس کو بتاتے ہیں، پھر مار پیٹ پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ وہ روز کوڑا کرکٹ پھینک رہی ہے مگر آقا کریم کچھ نہیں بول رہے۔ اچھا، حبیب نگر کا سب سے بڑھیا آدمی ہوتا، اخلاق مند آدمی ہوتا، وہ کچھ اگر نہیں بولتا تو ایک دن وہ اگر کوڑا کرکٹ کوئی شخص اس کے اوپر پھینک دیتا تو حبیب نگر کا وہ بڑھیا آدمی دوسرے دن نہیں جاتا، اگر دوسرے دن بھی جاتا اور پتھر کوئی پھینکتا، ارے یار بار بار کیچڑ پھینک دیتی ہے ہم پر، وہ نہیں جاتا، راستہ بدل دیتا۔ مگر میرے آقا راستہ نہیں بدل رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ وہ اس وقت کی کافرہ عورت کوڑا کرکٹ پھینک رہی تھی، مگر آقا کریم راستہ نہیں بدل رہے ہیں۔ عالم تصور میں پوچھنے لگا پروردگار سے، رحمان الرحیم سے، کہ مصطفیٰ کریم کیا عقل مند نہیں ہے؟ ارے مصطفیٰ کریم دنیا میں سب سے زیادہ عقل مند ہے، دنیا میں سب سے بڑے سیاسی ہیں، دنیا میں سب سے بڑے اخلاق مند ہیں، میرے آقا سے بڑا کوئی عالم بھی نہیں۔ اللہ کے بعد اس کائنات میں، کائنات کہتے ہی اللہ کے ماں سوا کو، اس کائنات میں مصطفیٰ سے بڑا کوئی عالم نہیں، مصطفیٰ سے بڑا کوئی عابد نہیں، مصطفیٰ سے بڑا کوئی زاہد نہیں، مصطفیٰ سے بڑا کوئی متقی نہیں، مصطفیٰ سے بڑا کوئی عابد نہیں، مصطفیٰ سے بڑا کوئی اخلاق مند نہیں، اسی طرح سے مصطفیٰ سے بڑا کوئی عقل مند بھی نہیں ہے۔ مگر مصطفیٰ راستہ کیوں نہیں بدل رہے ہیں؟ تو راستہ نہ بدلنے کی حکمت یہ تھی کہ مصطفیٰ اپنا راستہ بدلنے نہیں، وہ تو غیروں کا راستہ بدلنے آئے ہیں، وہ تو دوسروں کا راستہ بدلنے آئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر کا راستہ بدل دیا، اس میں بھی حکمت ہے۔ عمر تلوار لے کے آ رہے ہیں، حضور مسکرا کے مل رہے ہیں، یہ مسکراہٹ میں حکمت ایسی تھی، حضرت عمر سخت دل تھے، کلمہ پڑھ کے اسلام لے آتے ہیں۔ بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ میثاق مدینہ، میثاق مدینہ یہ بہت عظیم دولت ہے، یہی وہ دولت ہے جس سے پھر اسلام کا بول بالا ہوا۔ یہودی، نصرانی، مجوسی سب قبیلے والے ایک ہو گئے، مسلمان بھی ایک ہو گئے۔ اس کے پیچھے ایک حکمت یہ بھی تھی، کئی ساری حکمتیں ہیں۔
ایک حکمت ہی تھی، مکہ والے جو تھے نا، مکہ کے مسلمان، مکہ کے صحابہ، مکہ کے لوگ، چاہے کافر ہو یا مسلم، وہ بزنس زیادہ کرتے تھے، تجارت زیادہ کرتے تھے. اور مدینہ شریف والے یہ زراعت پسند تھے، کھیتی باڑی زیادہ کیا کرتے تھے. اور مدینہ کے علاقے میں یہود جو تھے وہ بزنس تجارت کیا کرتے تھے. تو حضور نے جو حکمت کی، حضور نے جو معاہدہ کیا، اس کے پیچھے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جو مہاجر صحابہ آئے ہیں ان کا بازو مضبوط ہو جائے، ان کی طاقت مزید ہو جائے، اور پھر وہ سیاسی شعور بھی مل جائے، اس علاقے کی فکر و نظر سے واقف ہو جائیں، اور پھر تجارت کا طریقہ مل جائے. اور یہی ہوا کہ اسلام کے سپہ سالاروں نے، مدینہ شریف میں حضور کے جانثاروں نے تجارت میں بھی اونچا مقام حاصل کیا، ہر زاویے سے اونچا مقام حاصل کیا. یہ حضور کی سیاسی زندگی کا ایک خوبصورت پہلو تھا، جس کی برکت یہ تھی کہ صحابہ کرام، مہاجر صحابہ ہوں یا انصار صحابہ ہوں، سب اپنے آپ میں ممتاز ہو گئے. اور کافر پھر یہ دیکھا کہ ارے باپ رے باپ، سب ایک ہو گئے ہیں، اب مشکل ہے. اب دیکھیے ایک پہلو اور، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1000 صحابہ کے ساتھ آپ نے فیصلہ لیا کہ میرا وطن بھی وہی تھا، اللہ کا گھر وہی ہے، چلو عمرہ کرنے چلتے ہیں. اس میں بھی حضور کی حکمت دیکھیں، اکیلے نہیں گئے، کہا میرے صحابہ آؤ، کون کون میرے ساتھ چلے گا عمرہ کرنے کے لیے؟ صحابہ کرام 1000 کی تعداد میں اکٹھا ہو گئے. اب بڑھتے گئے، کافروں کو پتہ چلا کہ ایسا ہے، 1000 کی تعداد میں مسلمان آ رہے ہیں، بوال ضرور ہے، یہ عمرہ کرنے آئیں گے، حج کے لیے آ رہے ہیں، مگر معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. اس لیے کفار قریش نے انہیں روکنے کی کوشش کی. اسی روکنے میں ایک جو صلح قائم ہوئی تھی حدیبیہ کے مقام پر، اسی صلح کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں. ظفر صاحب آپ کو نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ آپ لوگوں کو آ رہی ہے؟ آ رہی ہوگی، مجھے بھی آ رہی ہے. مجھے بولنے کا من بھی نہیں کر رہا تھا، مگر بات چلتی گئی اس لیے سنا دیتا ہوں. اسی کو صلح حدیبیہ، یہ بھی سیاسی طریقہ دیکھو. اس میں جو شرائط تھی وہ یہ تھی، کفار مکہ نے کہا تھا کہ آپ کو اس بار عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، آپ کو واپس جانا ہوگا، ایک شرط. دوسرے یہ کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہو سکتی. تیسرے بھی اور کوئی شرط تھی. حضور نے سارے شرائط کو منظور کر لیا. صحابہ تو کچھ گڑبڑ ہو چکے تھے، معاذ اللہ صدبار معاذ اللہ. ان کے دل میں خیال آیا کہ ارے میرے آقا، ہم لوگ تو تھوڑی تعداد میں ہیں، آپ ان کی شرائط منظور کر لی ہے، واپس ہو رہے ہیں. لیکن صحابہ کو کیا معلوم کہ حضور کس حکیمانہ انداز سے دیکھ رہے ہیں. یہی صلح حدیبیہ ہے، یہی شرائط پر صلح ہوئی تھی کہ 10 سال جنگ نہیں کریں گے ہم لوگ آپس میں. باقی شرائط کو حضور نے منظور کر کے آپ عمرہ نہیں کیے، واپس چلے گئے. صحابہ رنج و غم میں تھے کہ یا رسول اللہ، واپس ہم لوگ کیوں جا رہے ہیں؟ ہم اتنی دور آ گئے، ہم عمرہ نہیں کریں گے، آپ کیوں بزدل ہو گئے ہیں؟ معاذ اللہ سبحانہ معاذ اللہ. حضور نے کہا تھا اے صحابہ، تم کیا سمجھو گے جو میری نظر دیکھ رہی ہے؟ یہی صلح حدیبیہ تھی. اس کا عالم یہ ہوا، اس کا اثر اتنا ہوا کہ ایک مقام ایسا آیا، حضور کے ساتھ 10,000 کا لشکر ایک ساتھ ہو کر مکہ میں انٹری کرتا ہے اور پھر فتح مکہ کا جشن مناتا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ صحیح ہیں، وہ سیاست صحیح تھی، وہ حکیمانہ انداز صحیح تھا، یہ وقت شرائط صحیح تھی. حضور کا طریقہ دیکھو، فتح مکہ ہے، اس میں بھی کتنی بڑی حکمت ہے. کہہ دو ان جہاد پر فتویٰ لگانے والے بدتمیز مشرکوں سے کہ یہ کیا ہے، سنو یہ میرا نبی کیسا ہے، میرے نبی کی رحمت کا عالم کیا ہے. جب مکہ پہنچتے ہیں تو اس وقت تک حضرت ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے، حضرت امیر معاویہ ایمان نہیں لائے تھے، اور بھی دیگر صحابہ ایمان نہیں لائے تھے. باقی سب ڈر کے مارے اپنے اپنے کمروں میں چھپ گئے. صحابہ جشن کے طور طریقے سے مکہ کو فتح کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ کیسی جنگ ہے او پیارے حبیب نگر والوں، یہ کیسی جنگ ہے؟ اس میں خون نہیں بہ رہا ہے. بغیر تلوار کو چلے ہوئے حضور نے مکہ کو فتح کر لیا تھا. اب دیکھو حضور کا رحیمانہ انداز، حضور کا کریمانہ انداز، حضور کے معافی و درگزر والا انداز. حضور نے کہا ایسا ہے ڈرو مات،
جو کعبے کے صحن میں آ جائے گا اسے معاف کر دیا جائے گا، اس کے لیے امان ہے، اور پھر جو اس مقام پہ جائے گا اس کے لیے امان ہے، اور پھر کہا جو ابو سفیان کے مکان پہ جائے گا اس کے لیے بھی امان ہے۔ وہ نبی جن پر طرح طرح سے ظلم حضرت ابو سفیان نے کفر کی حالت میں کیا تھا، آج تو موقع اچھا تھا بدلہ لینے کا، مگر مصطفیٰ کہہ رہے ہیں جو بھی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کو بھی امان دیا جائے گا، اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ حضرت ابو سفیان نے جب حضور کے اس اخلاق کریمانہ کو دیکھا، اسلام لے آتے ہیں، حضور نے سب کو طلقاء کے درجے میں رکھا، حضرت امیر معاویہ اسلام لاتے ہیں، حضور نے معاف کر دیا۔ وہی مکہ ہے جو گردن مبارک پر جوتے رکھے جا رہے تھے، یہ وہی مکہ ہے جو جسم پر اوجھڑی رکھی جا رہی تھی، یہ وہی مکہ ہے جن کے جانثار ابو بکر پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے تھے، یہ وہی مکہ ہے جو بلال کو تڑپایا جا رہا تھا، یہ وہی مکہ ہے جو صہیب کو تڑپایا گیا تھا، یہ وہی مکہ ہے جو خبیب کو پریشان کیا گیا تھا۔ یہی مکہ پر حضور نے بدلہ نہیں لیا، حضور نے سب کو معاف کر کے سب کے دلوں کو جیتا اور سب کو کلمہ پڑھنے پہ مجبور بھی کر دیا۔ سب اسلام لے آتے ہیں۔ یہ بھی حضور کی حکمت تھی، اگر حضرت ابو سفیان کاٹے جاتے تو امیر معاویہ کو کاٹے جاتے، تو یاد رکھو یہ حضور کی حکمت تھی، حضرت امیر معاویہ کو معاف کیا، حضرت ابو سفیان کو معاف کیا۔ اس کا اثر دیکھو، وہی امیر معاویہ ہے جنہوں نے حضرت عمر کی دور سے لے کر عثمان غنی کے دور تک، پھر اپنے ایک آخری وقت تک اسلام کے لیے جنگ لڑی ہے، اسلام کے لیے فتوحات کیے ہیں۔ ہاں معاملات ان کے آئے ہیں، مشاجرات میں ہمیں نہیں پڑھنا ہے۔ آپ نے علی مولا سے بھی جنگ کی ہے، جنگ صفین ہے، آپ ہی کی وجہ سے جنگ جمل قائم ہوئی ہے، آپ ہی کی وجہ سے معاملات سب ہوئے ہیں، مگر ہمیں اس میں خاموش رہنے کی تعلیم ہے۔ مشاجرات میں ہمیں نہیں پڑھنا، مگر حضرت امیر معاویہ کی زندگی بھی دیکھ لو، یہ حضور کی حکمت ہی تو تھی، ایسے لوگ بخشے گئے، کلمہ پڑھ کے یہی لوگ اسلام کے لیے کام کیا۔ حضور کی زندگی ہے۔ مدینہ شریف ایک ریاست کے طور پر پوری دنیا میں جب غزوہ بدر کو جیتا ہے تو پوری دنیا میں لوگ جان گئے کہ اب مدینہ بھی ایک حکومت ہے۔ آخری بات یہ دیکھیں، بدر کی بات کروں تو قیدیوں کو قید کیا گیا، قیدیوں کو سب کاٹے گئے، جو بچ گئے اس کو گرفتار کیا گیا، قیدی بنایا گیا۔ حضور نے کہا فدیہ لے کے چھوڑ دو، کچھ کے پاس پیسے ہی نہیں تھے، مال و زر نہیں تھا، تو حضور کی حکمت دیکھو اور حضور کی سیاسی شعور کو دیکھو۔ حضور نے کہا تم لوگ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو تمہارا فدیہ یہ ہے کہ تم میں سے ہر شخص میرے صحابہ کو تعلیم دے گا، میرے صحابہ کو پڑھائے گا۔ توجہ اس بات کی طرف لینا چاہتا ہوں، وہ تو کفار تھے جو قیدی کرائے گئے تھے، کیا وہ قرآن پڑھاتے؟ نہیں۔ وہ کون سی تعلیم تھی، وہ کون سا ایجوکیشن تھا جس کی جانب مصطفیٰ کریم نے اشارہ کر کے کہا تھا تمہارے لیے فدیہ وہی ہے کہ تم وہ تعلیم میرے صحابہ کو دو گے؟ وہ کون سی تعلیم ہے؟ اس کو ہم 7 ربیع الاول کو بتائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔